اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو بھی مزید عزتیں عطا فرمائے۔ اس خوبصورت مسجد میں آپ لوگ جب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس سورۃ فاتحہ میں آپ اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھتے ہیں۔ جملہ سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ ایک التجا ہے، دعا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہی ترجمہ ہے کہ تو، اللہ سے بندہ کہتا ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ میرا آپ سے سوال ہے، گردائی والوں سے، جلو والوں سے، جتنے حضرات آپ جہاں کہیں سے آئے ہیں، ایک بندہ، اس کا جسم پاک ہے، اس کا بدن پاک ہے، کپڑے اس کے پاک ہیں، وضو اور غسل کر کے مسجد میں آتا ہے، بدن بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، خدا کے گھر میں آتا ہے، خدا کا گھر بھی پاک، خدا کے گھر میں آتا ہے۔ ایک جملہ سنیے گا، مجھے صرف علامہ عاطف عبدالی صاحب نے صرف 12 منٹ دیے ہیں، بار بار وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، میں تیزی کے ساتھ آگے پڑھوں گا، صرف آپ ابتدا کو سمجھیں۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے یا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اس مسجد میں آپ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں گھر سے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کا جسم بھی پاک ہے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، آپ کا بدن بھی پاک ہے، خدا کے گھر میں آتے ہیں، یہ خدا کا گھر بھی پاک ہے، خدا کا گھر بھی پاک ہے۔ جس قلین مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ قلین، وہ مصلی بھی پاک ہے۔ مزے کی بات، آپ یہاں کھڑے ہو کے منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا؟ جملہ سنیے گا، پھر کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ خدا کے گھر میں کھڑے ہیں، جسم آپ کا پاک، کپڑے آپ کے پاک، بدن آپ کا پاک، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، منہ بھی قبلے کی طرف ہے، کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ اللہ نے قانون سب کے لیے بنایا ہے، اور میں جو بھی میرے گھر میں آئے، عالم ہے، وہ بھی عرض کرے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایک بندہ جاہل ہے، جس نے نماز رٹ لی ہے، وہ بھی کہتا ہے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کالا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، گورا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، پیر ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے والا فقیر ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ اللہ نے قانون سب کے لیے کیوں بنایا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے، میرے بندے تو جیسا بھی ہے، عالم ہے تب بھی عرض کر، جاہل ہے تب بھی عرض کر، امیر ہے تب بھی عرض کر، غریب ہے تب بھی عرض کر، مولا تو سیدھے راستے پہ چلا۔ اس لیے علم سیدھے راستے پہ نہیں چلاتا، رب کہتا ہے میرا فضل چلاتا ہے۔ دولت سیدھے راستے پہ نہیں چلاتی، میرا فضل چلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک میرا دست ہدایت سر پہ رہتا ہے، بندہ سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ میرا دست ہدایت اٹھ جائے، منزل سامنے بھی ہو، انسان بھٹک جایا کرتا ہے۔ اور میں تو جیسا بھی ہے، تو جیسا بھی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پیر ہے، مرید ہے، فقیر ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے والا ہے، تو جیسا بھی ہے، یہاں کھڑے ہو کے عرض کر کے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اس لیے کہ سیدھے راستے پہ میرا فضل چلاتا ہے، کوئی اور نہیں چلاتا۔ دوسری وجہ، جسم پاک، کپڑے پاک، ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں، خدا کا گھر بھی پاک ہے، اور گردائی والی مسجد خدا کا گھر ہے ہی خوبصورت، اور اہل محلہ نے، علامہ عاطف صاحب نے اور میلاد کی وجہ سے خوبصورت کر دیا۔ وہ اس گھر میں کھڑے ہو کے، ہاتھ باندھ کے، منہ قبلے کی طرف کر کے، پھر بندہ کیوں کہتا ہے مولا تو سیدھے راستے پہ چلا؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے
یہاں تو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے مسجد میں، لیکن یہاں تو کتنے منٹ چلے گا؟ فجر کی نماز میں تو 10 منٹ چلے گا، ظہر کی نماز میں تو 12 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا، عصر کی نماز میں تو 5 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا، مغرب کی نماز میں تو 7 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا، عشاء کی نماز میں تو 15 منٹ سیدھے راستے پہ چلے گا۔ پر میں بندے یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے توفیق مانگ، پر میں یہاں تو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، مسجد سے نکلے گا کھیتی باڑی بھی کرے گا، مسجد سے نکلے گا بازار بھی جائے گا، مسجد سے نکلے گا دکان پہ بھی جائے گا، مسجد سے نکلے گا عدالت میں بھی جائے گا، مسجد سے نکلے گا کچہری میں بھی جائے گا، مسجد سے نکلے گا کسی کرسی پہ MNA MPA بن کے بیٹھے گا، مسجد سے نکلے گا کوئی دھندا بھی کرے گا، کاروبار بھی کرے گا۔ بندے یہاں کھڑے ہو کے اس راستے کی توفیق مانگ، یہاں کھڑے ہو کے عرض کر مولا جس طرح تو نے مجھے مسجد میں سیدھے راستے پہ چلایا ہے، ویسے تو مجھے دکان میں بھی سیدھے راستے پہ چلا، ویسے تو مجھے بازار میں بھی سیدھے راستے پہ چلا، ویسے تو مجھے کچہری میں بھی سیدھے راستے پہ چلا، ویسے تو مجھے عدالت میں بھی سیدھے راستے پہ چلا، ویسے تو مجھے کرسی پہ بھی سیدھے راستے پہ چلا، ویسے تو مجھے ممبر پہ بھی سیدھے راستے پہ چلا، ویسے تو مجھے مصلی پہ بھی سیدھے راستے پہ چلا، ویسے تو مجھے زندگی کے ہر مرحلے میں سیدھے راستے پہ چلا۔ جنہیں خدا نے زبان دیا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اور میں بندے یہاں کھڑے ہو کے سارے راستوں کی توفیق مانگ کہ مولا جس طرح تو نے مجھے مسجد میں سیدھے راستے پہ چلایا ہے، ویسے مجھے زندگی کے ہر مرحلے میں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور علماء کی توجہ چاہوں گا، اہدنا الصراط المستقیم ہر مکتبہ فکر نے، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث سب نے ترجمہ کیا ہے مولا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سب نے ترجمہ کیا ہے مولا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی سنیوں کے امام نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ سب نے ترجمہ کیا مولا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سنیوں کے امام نے ترجمہ کیا مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ سب نے ترجمہ کیا دکھا، اعلی حضرت نے ترجمہ کیا چلا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلی حضرت سنیوں کے امام کہتے ہیں مولا ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہوا ہے، ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہوا ہے، اب تو چلا۔ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے آدم علیہ السلام گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے نوح علیہ السلام گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے اسماعیل علیہ السلام گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے یعقوب علیہ السلام گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے یوسف علیہ السلام گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے موسیٰ کلیم اللہ گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس راستے پہ محمد عربی طائف کے بازار میں پتھر کھاتے رہے، وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کے گئے ہیں۔ کملی والے کے راستے پہ کانٹے بچھے گئے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ حضور کملی والے جن کی میلاد کی محفل میں آئے ہو، وہ کملی والا تمہاری خاطر، وہ لوگوں تمہاری خاطر حسین کا نانا فاطمہ کا باپا غاروں میں روتا رہا، کیوں روتا رہا؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں مولا ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہے، اب تجھے عرض کرتے ہیں اس راستے پہ ہمیں چلا، اس راستے پہ ہمیں چلا۔ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہوا ہے، کملی والے دکھا کے گئے، 1,24,000 کم و پیش پیغمبر دکھا کے گئے، اب تجھے عرض کرتے ہیں تو چلا۔ اس لیے کہ اب اس راستے پہ لٹیرے بیٹھے ہیں، اس راستے پہ ایمان لوٹنے والے بیٹھے ہیں، اس راستے پہ ڈاکو بیٹھے ہیں، اس راستے پہ لمبی لمبی داڑیاں سجا کے بیٹھے ہیں، اس راستے پہ لمبی لمبی لوگ تسبیحاں پکڑ کے بیٹھے ہیں، اس راستے پہ لوگ بسترے کاندھوں پہ اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ مولا سیدھا راستہ ہم نے دیکھا ہے، اب لٹیرے بیٹھے ہیں،
اس راستے پہ ہمیں تو چلا جب تو چلا دیتا ہے کوئی مائی کا لال بٹکا نہیں سکتا۔ میرے آخری جملے ہیں، آخری جملے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ہر بزرگ ہر نوجوان کی توجہ بھی چاہوں گا، دعا بھی آپ سے لوں گا، اور میں آپ کو دعا بھی دینے لگا ہوں۔ ان جملوں میں عرض کرتے ہیں مولا تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے کوئی مائی کا لال بٹکا نہیں سکتا۔ مولا تو نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے پہ چلایا تھا، وہ نمرود کی آگ میں اتر کر بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے اسماعیل علیہ السلام خنجر کی دھار میں بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کی چھاتی سے گزرتے ہوئے بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے نوح علیہ السلام طوفان نوح میں بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے ایوب علیہ السلام 12 سال بیماری کٹ کے بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے یوسف جیسا حسین بازار مصر میں کھوٹے درموں پہ بک کر بھی سیدھے راستے پہ چلتے رہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے مریم جیسی پاکیزہ خاتون کی کریکٹر پر انگلیاں اٹھتی رہتی ہے، وہ چپ کر کے پھر بھی سیدھے راستے پہ چلتی رہتی ہے۔ مولا آخری جملہ دینے لگا ہوں، مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے فاطمہ کا مقدس دودھ پینے والا حسین میدان کربلا میں 18 سال کا علی اکبر قربان کر کے بھی سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بیٹھنے والا حسین میدان کربلا کی دھرتی پہ 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں پہ قربان کر کے بھی سیدھے راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ مولا 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 تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے حسین نیزے کی نوک پہ بھی سیدھے راستے پہ۔ مولا تجھے عرض کرتے ہیں تو سیدھے راستے پہ چلا، جب تو چلا دیتا ہے کوئی مائی کا لال بٹکا نہیں سکتا۔ آخری جملہ اہدنا الصراط المستقیم، شاہ صاحب عالم دین ظہیر صاحب دیگر علماء بیٹھے ہیں۔ اہدنا یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمیں جمع کا صیغہ ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ لیکن چلو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھو، علامہ عاطف صاحب کے پیچھے، چلو وہ جمع نماز ہے، ہمیں چلا یعنی سارے مقتدیوں کو سیدھے راستے پہ چلا۔ لیکن جب آپ تنہا نوافل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا اہدنی مجھے سیدھے راستے پہ چلا؟ بندہ جماعت کے ساتھ ہے یا تنہا ہے، نماز میں وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ تنہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے اہدنی مولا مجھے سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جب تو کہے گا نا اہدنی مولا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ہو سکتا ہے میں تیری دعا رد کر دوں، تیری دعا قبول نہ کروں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اسی زبان کے ساتھ تو کسی کو گالی دے کے آیا ہو مسجد میں، ہو سکتا ہے اسی زبان کے ساتھ تو کسی کی غیبت کر کے آیا ہو سکتا ہے اسی زبان کے ساتھ تو حرام کھا کے آیا ہو، اور میں میرے بندے تیری دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن سن جو میرے پیارے ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جب وہ کہیں گے نا، جب وہ کہیں گے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، جب 11ویں والا پیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب کہیں گے نا مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا،
تو جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوگا، عقیدت رکھنے والا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، فرمایا میں رب سارے قادریوں کو سیدھے راستے پہ چلا دوں گا، میں رب سارے قادریوں کو سیدھے راستے پہ چلا دوں گا۔ دھاگا جو ہوتا ہے نا، دھاگا اس کی کوئی اپنی قیمت نہیں ہوتی، دھاگے کی کوئی اپنی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جب دھاگا موتیوں میں پرویا جاتا ہے نا تو گردائی والوں پھر وہی دھاگا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی موتیوں میں پرویا جاتا ہے تو وہ موتیوں کے ساتھ تل جاتا ہے، موتیوں کے ساتھ تل جاتا ہے۔ لوہا جو ہوتا ہے تیرتا نہیں ہوتا، لیکن لوہا جب لکڑی کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ترنے لگتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرو۔ یہ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی دعا کا فیض دینا چاہتا ہے۔ بندے کو مانگنے کا ڈھنگ آ جائے نا، مانگنے کا ڈھنگ آ جائے تو رب تعالی اللہ کے ولیوں کے صدقے خالی جھولی نہیں رکھتا، جھولیاں بھر دیتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ آ جائے۔ محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، بیٹھا تھا تخت پہ محمود غزنوی، آخری بات، محمود غزنوی بیٹھا تھا، ایک سائل آیا، فقیر آیا، بادشاہ نے محمود غزنوی نے کہا سائل کیا چاہیے؟ سننا جملہ، سائل نے کہا بادشاہ 1 روپیہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ 1 روپیہ چاہیے۔ محمود غزنوی کو غصہ آ گیا، فرمایا او نادان، 1 روپیے کی طلب ہے؟ یہ تو دیکھ تو مانگ کس سے رہا ہے؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں، تخت میرے پاس، تاج میرے پاس، حکومت میرے پاس، تو بادشاہ سے 1 روپیہ مانگ رہا ہے؟ 1 روپیہ مانگ، میری مقام دیکھ، میری صلاحیت دیکھ، میرا عہدہ دیکھ، 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ 1 روپیے کی طلب تھی تو کسی اور گلی میں چلا جاتا، 1 روپیے کی طلب تھی کسی اور دروازے پہ چلا جاتا، اور میں تو نے میری حیثیت سے کم مانگا ہے، میری حیثیت سے کم مانگا، میرے پاس حکومت ہے، بادشاہ ہے۔ فقیر سمجھدار تھا، اس نے کہا بادشاہ چل تیری حیثیت کے مطابق مانگتا ہوں، تیری حیثیت کے مطابق مانگتا ہوں۔ آپ بادشاہ نے کہا مانگ۔ فقیر نے کہا بادشاہ مجھے پوری سلطنت دے دے، مجھے اپنی پوری سلطنت دے دے۔ محمود غزنوی نے کہا او ظالم تجھے اب بھی مانگنا نہیں آیا، پہلے میری حیثیت سے کم مانگا تھا، اب اپنی صلاحیت سے زیادہ مانگ رہا ہے۔ لوگوں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے تو رب مقدر سوار دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کرو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کیا کرو، حضور کے ساتھ بھی پیار کرو، حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی پیار کرو، اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرو، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی عقیدت بھی اپنے سینوں میں رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، آپ اہل محلہ کی یہ محفل سجانا، علامہ عاطف صاحب کی یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا، رب تعالیٰ اپنی برگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی احسن انداز میں ہمارے قلوب و ذہن کو منور و معطر فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کا بیان کرنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول اور منظور فرمائے۔ اب میں اگلے مہمان کو دعوت نعت دینے جا رہا ہوں۔ اس سے قبل ایک حدیث مبارکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خالہ کے ہاں قیام پذیر تھے اور خالہ کے ہاں ہی رہتے تھے، اور آپ کی کام یہ تھا کہ صبح جاتے بکریوں کے ساتھ بکریوں کو چراتے دن کو اور شام کو واپس آ جاتے۔